بڑھتے ہیں سورہ انفال کے 8ویں رکوع کی آیات کی طرف، آیت نمبر 63 اور 64۔ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ اور اس کے بعد تشریح و توضیح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ کچھ یوں ہے، وَأَلَّفَ اور الفت پیدا کی، محبت پیدا کی، بینہ درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے، لو اگر، انفقتا آپ خرچ کرتے، ما جو کچھ، فی الارضی زمین میں ہے، جمیعا سب، ما نہ، الفتا الفت پیدا کر سکتے، بینہ درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے، ولیکن اور لیکن، اللہ نے، الفا الفت ڈالی، بینہم ان کے درمیان، انہو بے شک وہ، عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے۔ یا ایہا اے النبی نبی، حسبکا کافی ہے آپ کو، اللہ ومن اور ان کو جو، اتبعکا آپ کے پیرو ہیں، من المؤمنین مومنوں سے۔ بامحاورہ ترجمہ ان آیات کا کچھ یوں ہے، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔ آیات 63 اور 64 کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ ان آیات کو ہم پچھلی آیات سے ریلیٹ کرتے ہیں، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے لیے یہ فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ اور مومنین کافی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی نعمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو انہوں نے مسلمانوں پر فرمائی۔ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاتی چلتی ہوں۔ عربوں کے ہاں بہت ہی بغض اور عداوت تھی، اتنی جنگیں عربوں نے لڑی ہیں کہ جس کی حد نہیں، اور ذرا سی چھوٹی چھوٹی بات پر کسی شاعر نے اپنی ایک نظم میں اس بات کا حوالہ اس طرح سے دیا تھا کہ کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا اور کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لڑتے جھگڑتے تھے کہ میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے پیچھے کیوں رہ گیا، تم نے اپنے گھوڑے کو پانی کیوں پلا دیا۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے درمیان عداوت تھی، اور قبائل میں وہ لوگ تقسیم تھے، اور ان قبائل میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی اور نسل در نسل چلتی رہتی تھی، یعنی آباؤ اجداد سے نسلوں میں منتقل ہوتی گئی وہ لڑائیاں۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ اسلام کے آنے کے بعد ان مومنین کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہو گئی۔ وہ جو پرکھوں سے لڑائیاں چلتی آ رہی تھیں، وہ جو ان کے دلوں میں بغض اور عداوت تھی، وہ محبت سے بدل گئی۔ پہلے تو یہ بات ہی بہت مشکل ہوتی ہے کہ دل سے بغض اور عداوت کو اور نفرت کو نکال دیا جائے، کجا یہ کہ اس میں کسی کے لیے محبت پیدا کر لی جائے۔ آپ کو اگر کسی سے نفرت ہے، بہت مشکل ہوگا کہ آپ اس نفرت کو نکال دیں۔ محبت تو دور کی بات ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو نفرت ہے آپ کو اس سے محبت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا ہے کہ کہاں ان میں نفرت اور عداوت تھی، دشمنی تھی، لیکن کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت اور اپنی نعمت سے الفت میں بدل دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے آپ وہ سب کچھ خرچ کر دیتے نا، تو بھی یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جو زمانہ قدیم سے لڑتے آ رہے تھے، جن کے دل دشمنی اور نفرت میں اس حد تک تھے کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، تو آپ سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود اس بات پر قادر نہیں تھے کہ ان کے دلوں میں الفت ڈال دیتے۔ یہ اللہ کی ذات واحد ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کی انگلیوں کے درمیان مومنین کے دل ہیں، انسانوں کے دل ہیں، وہ جیسے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ تو اس نے ان لوگوں کی نفرت اور عداوت کو اپنی رحمت سے محبت میں بدلا ہے۔ کوئی انسان اس بات پر قادر نہیں تھا کہ وہ اپنے دل سے کسی کے بارے میں نفرت کو نکال دے اور اس میں محبت کو ڈال دے۔
تو اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے اور مومنین کے لیے کافی ہے. تو یہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک تسلی کا سامان بھی ہے اس آیت میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت کا اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات واحد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کافی ہے اور مومنین کے لیے بھی کافی ہے. اب چاہے یہ کفار سے مقابلے کی صورت میں ہو یا انفرادی زندگی میں ہو، اللہ کرے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے. اس کے ساتھ ہی سبق نمبر 8 یعنی رکوع نمبر 8 کا اختتام ہوا. امید کرتی ہوں آپ کو ان آیات کی تلاوت کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، ترجمہ اور تشریح بھی آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ سبق ختم ہوا. اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے tutoria.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.